السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 8 نرالی شان کا مالک۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن کے بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین پر چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھا ہی اس قالین پر جا بیٹھتے۔ تو اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چاچا عبد المطلب عذاب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت ہی شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے گا جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا ہو، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ یہاں تک کہ عمر آخری حصے میں حضرت عبد المطلب آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نبینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز اس قالین پر بیٹھتے تھے، آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھنے دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہچانے، اور جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے اس کا مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کے نشان بالکل اس نشان سے جلتے ہیں۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان نہیں دیکھے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے تھے۔ یہی مقام ابراہیم، چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہے ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں ان کے پاس نجران کا عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شاید اس کی جائے پیدائش کا ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچے۔ پادری کی جو ہی نظر پڑی آپ پر، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھیں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی ہے، یہی نبی ہے۔ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ عبد المطلب بولے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔
یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہونا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت ہی زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ میں گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بہت ہی بوڑھا اور بہت ہی لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دوست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شاعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، وہ اونٹ گم ہو گیا، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں نکل جائے تو وہ بھیجتا ہے تو وہ لے کر ہی آتا ہے، پوتے کو اس نے پہلے بھیجا ہے اونٹ کی تلاش میں، وہ یعنی کہ پوتا تو چلا گیا، پہلے بیٹے کو بھیجا تھا وہ خالی آ چکے، لیکن پوتا ابھی نہیں آیا، ابھی پریشان ہو رہا ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب آپ کو دیکھ کر کہا کہ میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کے کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارش بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ کسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی کہ خوب بارش ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی، اور تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں اور برو ملے ہو، اور وہ شخص اپنے تمام اولاد کے ساتھ نکلے، اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، تم پاک صاف ہو اور خوشبو لگاؤ، وہ حجر اسود کا بوسہ دے۔ پھر سب جبیر ابو قیس پر چڑھ جائے، پھر وہ شخص جس کا حالیہ بتائے گا آگے بڑھے اور بارش کی دعا کرے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے، ہر خاندان سے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرط پوری کی، اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑی پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت 9 سال کی عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے، پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولادیں ہیں، تیرے بندیاں ہیں اور تیرے بندیوں کی اولادیں ہیں، پھر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانور پر آ بڑھی ہیں، اس لیے کہ ہماری یہ خشک سالی اور ختم فرمائے، زندگی اور سرسبز شادابی اور عطا فرمائے۔ ابھی یہ دعا ہی مانگ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئی، لیکن ایک ایسی بات بہت ہی عجیب ہوئی کہ یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مصر کے قریبی بستیوں میں بالکل ہی نہ ہوئی۔ اب لوگوں بہت ہی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور اس کے پاس کسی بھی قبیلے بارش نہ ہی ہوئی، بارش سے محروم ہوئے۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اسی سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔
ایک سردار نے کہا کہ ہم زبردست قحط اور خشک سالی کے شکار ہیں، جب کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کرے تو شاید ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ آپ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے، عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا کہ اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکات کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویر عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ چمکنے والے بجلی کے اے اللہ چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور گرجنے والے گرج کے مالک، پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مصر کے لوگ سے بہت ہی پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنے لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، پاس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والی بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما دے، ان کی زمین اور سرسبز ہو جائے اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی دعا کی طرف آیا، اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مصر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے کرو قریش، مصر جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے، آپ کی آنکھیں دیکھنے کو آ گئی تھی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کے تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہیں عبادت گاہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا کہ چونک اٹھا کے اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت کا ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا کہ اور رہی یہ بات آپ کے آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے پاس اپنے پاس یعنی کہ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کے لاب کا دہین ان کے آنکھوں کو لگائے، انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کس زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر وہ حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہوئی کہ 70 سال تک یمن میں حبشیوں کی قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔
اس طرح وہ باپ دادا کا ملک آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا۔ عربوں کو بہت ہی افسوس ہوا۔ 70 سال کے بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کو وفد کی سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا ایک وفد مبارک دینے کے لیے بھی گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن میں پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا یہ لوگ کسی رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھے، اس نے کہا کہ جا کھڑے ہو، انہوں نے بات کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی کی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزاج کی تھی اور خزاج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا اور ان کو خوب خاطر مدد کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ راز کو میں ایک راز سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میں نے کسی کو راز نہیں بتایا۔ اس وقت تک کا بادشاہ ہوں، تم اس وقت تک کا راز رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرمائے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ کتاب راز ہے کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے آئے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب تمہارے وادی یعنی کہ مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا پونجا ہے یعنی کہ مہر نبوت ہے، وہ تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا اے بادشاہ، اللہ کرے کہ آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے کہ ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کا والد کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چاچا اس کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کی آرزو ماند رہیں گے، وہ بچہ ہمارے ہاں ہی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی کہ مدینے کے قبیلے خزاج میں اس نبی کی مددگار بنے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزاج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی۔
اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائے گی، اور وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش گدوں کو ٹھنڈا کرے گا، یعنی کہ آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی اس پر عمل کرے گا اور برائی سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے صاحب بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ پھر بات ٹکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں شیبہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ اپنے پیشانی اور اونچی کرو، اور مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا کہ یہ سب علامتیں آپ نے دیکھی ہیں۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرے ہاں ایک بیٹا تھا، اسے میں بہت ہی چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت حیب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میرا قوم کی انتہا باعزت خاندان سے تھی، اس لیے کہ میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کے بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چاچا ابو طالب اس کے لیے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا واقعہ اس طرح ہے کہ اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچاؤ رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہے، اور بات ہے کہ اللہ تعالی ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کو اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہیں تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ اس نبی کا ظہور سے پہلے ہی موت مجھے لے آئے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا، ان کی سلطنت کے مرکز یثرب میں پہنچتا، کیونکہ میں نے اس کتاب میں یہ بات پتہ ہوئی کہ یہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت سر چشمہ ہوگی، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ڈر نہ ہوتا میں اسی وقت اسی بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستان سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھائی یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی اور 100 اونٹ عنبر کے بھرے ہوئے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات کے بارے میں بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال کی تھی۔ تاریخ کے بعد کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے، رونے لگے۔ عبد المطلب کو انجون کے مقام پر ان کے دادا کیسا کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔
ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہوں نے بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر کا بھی انتقال کر گئے تو آپ کے نگران آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کی تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی تو مجھے معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارا گھرانے کو پیٹ پر کھانا ملتا نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کا کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جانے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکات اس طرح ظاہر ہوئی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا اور پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے میں سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا ہی اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلندی مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہیں ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا کہ تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں سے اس نے کہا کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا دروازہ بند ہے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے یعنی کہ چہرہ لپیٹا ہوا تھا، کپڑے یعنی کہ چادر سے سارا ڈھپا ہوا تھا، لپیٹا۔ سب لوگ اس طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے کہ آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ ساتھ اور بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے آپ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ آپ کے بعد ابو طالب آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کے طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل آ گئے، چاروں طرف سے بادل آ گئے۔ اس قدر زور سے بارش ہوئی کہ شہر اور جنگلات سراب ہو گئے، اور ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ بھتیجے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ آپ بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہتی۔ چاچے نے کی یہ بات سن کر آپ فوراً سواری سے اترے اور بولے، چاچا جان، آپ کو پیاس لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھتیجے، پیاس لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا، وہاں یعنی کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ معجزات ہیں۔ قسط نمبر 8 انشاءاللہ
آگے قسط نمبر 9 سیرت رسول، صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے.